ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جنہیں حضور اپنا دیدار عطا فرماتے رہے۔ جرمنی کا ایک شہر ہے نیورنبرگ، اسٹوٹگارٹ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں المدینہ مسجد ختم نبوت کانفرنس میں میں شامل ہوا۔ میرے میزبان دوستوں نے بتایا کہ یہ جو مسجد ہے پہلے شراب خانہ تھی، نائٹ کلب تھا، اس کا مالک غیر مسلم تھا۔ جس دن اس نے کلمہ پڑھا 4 کروڑ روپے کی جگہ اس نے مسجد کو دے دی۔ ایڈریس میں علل اعلان بتا رہا ہوں اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ جرمنی میں آپ کا کوئی عزیز ہو تو بے شک اس سے پتہ کر لیں۔ نیورنبرگ شہر ہے، المدینہ مسجد ہے، محمد عبد الرحمن اس نو مسلم کا نام ہے جس نے کلمہ پڑھا تھا اور شراب خانہ پھر مسجد بن گیا۔ میں اس نو مسلم سے ملا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا تیرے کلمہ پڑھنے کا سبب کیا بنا ہے؟ اس نے ایک طویل واقعہ سنایا، پر آخری بات اس نے یہ کی، کہتا ہے مجھے جاگتے ہوئے رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ جس دن حضور کی زیارت ہوئی ہے اس دن مغرب کے وقت میں آیا ہوں، شراب خانے میں ساری چیزیں نکالی ہیں اور مغرب کی اذان پڑھائی ہے۔ جب اس نے کہا نا مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے تو اس دن میں نے اسلام قبول کی ہے۔ پہلے اگرچہ وہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھ چکا تھا اور وہاں ایک مسجد تھی مسجد بلال، وہاں بھی وہ حاضری دے چکا تھا، لیکن ابھی تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کلمہ اس نے اس دن پڑھا جس دن کہتا ہے مجھے حضور کی زیارت بیداری میں ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا حضور کا حلیہ پاک بیان کرو۔ یقین جانی اس نے وہی حلیہ پاک بیان کیا ہے جو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہی حلیہ پاک اس نے بیان کیا۔ لیکن ایک جملہ وہ کمال و رفتگی محبت سے کہتا تھا، وہ کہتا ہے حضور صرف سونے نہیں، بہت سونے۔ حضور صرف سونے نہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف سونے؟ حضور صرف سونے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر دربار رسالت، حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نعت پڑھنے والے، حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھ رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کوئی معجزہ نہ لے کے آتے، آپ کا چہرہ ہی منوا لیتا، آپ اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں۔ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ حضور صرف سونے نہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مد بریاں، دو ابرو کوس مثال دسن، جے تو نوکے میاں دے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ اے ہو صورت شالا پیش نظر، روے وقتے نزاتے روزے حشر، وچ قبر تے پل تھیں جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔ ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ اس امت میں ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے جنہیں حضور کی زیارت ہوئی۔ یہ جو نعت ابھی میں پڑھ رہا ہوں، تاجدار گولڑا کو پہلے زیارت ہوئی ہے، نعت انہوں نے بعد میں لکھی اور نعت کے اندر زیارت کا ذکر بھی کیا ہے۔ لاؤ مختی مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، اوہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن، جو ہمراہ وادی سن کریاں۔ اوہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن، جو ہمراہ وادی سن کریاں۔ ہمراہ وادی میں دیدار ہوا تھا، نعت میں تاجدار گولڑا نے ہمراہ وادی کا ذکر کیا ہے۔ لاؤ مختی مخطط برد یمن، یمنی چادر حضور نے چہرے پہ لی ہے۔ تاجدار گولڑا کہتے ہیں وہ یمنی چادر چہرے سے ہٹا کے مجھے اپنی جھلک دکھائے۔ حجرے سے مسجد آؤ ڈھولن، نوری جھات دے کارن سارے سکن، دو جگ اکھیاں رادہ فرش کرن، سب انسو ملک حوراں پریاں۔ سبحان اللہ ما اجمالہ کا ما احسانہ کا ما اکمالہ کا۔ پیچھے حضور کا حلیہ بیان کیا تھا تو حلیہ بیان کرتے ہوئے جب مکتے پہ پہنچے تو کہنے لگے سبحان اللہ۔ جو بھی حضور کا حلیہ بیان کرے گا اسے کہنا پڑے گا سبحان اللہ۔ تاجدار گولڑا نے بھی نعت
حضور کا حلیہ بیان کیا تو مکتے میں کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمالا کا ما آسانا کا ما اکمالا کا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, کتھے مہر علی کتھے. یہ ثنا کا مطلب کیا ہے؟ ثنا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں, وہ ثنا جو تعریف ہے نا یا نعت ہے وہ تو زبان سے کی جاتی ہے. تو آگے آپ نے کیا لکھا ہے؟ گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں. یہ وہ ثنا ہے جس کا تعلق آنکھوں کے ساتھ. قاریوں سے پوچھے, انہوں نے دانتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں. یہ جو سامنے والے دو بڑے دانت ہیں انہیں کہتے ہیں ثنایا علیہ, جو نیچے دو بڑے دانت ہیں انہیں کہتے ہیں ثنایا سفلا. جب آدمی مسکراتا ہے سامنے والے جو چار دانت نظر آتے ہیں نا انہیں ثنایا کہتے ہیں. تاجدار گولڑا کو جب رسول اللہ کی زیارت ہوئی پہلی نظر چہرے پہ پڑی تو دندان مبارک ثنایا ہی کی دیدار ہوئی تھی. تو مکتے میں اس کا ذکر کیا ہے, کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا, گستاخ کیاں کتھے جا اڑیاں. کہ دیدار ہوا تو نظر حضور کے دندان مبارک پر پڑی ہے اور دندان مبارک سے نور نکل رہا تھا. تاجدار گولڑا کے اس عرضی کا صدقہ جو حضور کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کی ہے, سارے اس استغاثے میں شامل ہو جائیں. اگر آج ایک صاحب حال ہستی کے استغاثے کو پڑھنے کی برکت سے قبولیت ہو گئی تو مرتے دم حضور کا دیدار نصیب ہو جائے گا. تاجدار گولڑا نے استغاثہ کیا اور دعا مانگی, اے ہو صورت شالہ پیش نظر روے وقت نزا تے روز حشر. کیا خیال ہے اگر آخری دم حضور کا دیدار ہو گیا ہمارے عیبوں پہ پردے نہیں پڑ جائیں گے؟ آخری دم حضور کا دیدار ہو گیا تو پھر اسرائیل ہمیں دیکھے گا یا رسول اللہ کو دیکھے گا؟